اب میں درخواست کروں گا جناب والد ڈاکٹر کیسر جولیس صاحب سے کہ وہ سامنے آئیں اور خدا تعالیٰ زندگی پر شکر کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اے خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے، تیرے زندہ مقدس کلام کے لیے اور اس میں لکھی ہوئی باتوں کے لیے خداوند، جس کے وسیلے سے ہم تیری شخصیت، تیری ذات سے واقف ہوتے اور تجھے جانتے ہیں۔ خداوند بخش دے کہ آج کی صبح بھی تیرے کلام کے وسیلے جو ہماری ضرورت ہے وہ تیرے پاک روح کی قدرت سے پوری کی جائے، اور خداوند اس کلام کے وسیلے سے جو ہمارے لیے عملی چیلنج ہے، خداوند تو ہم سب کو اس کو اپنی زندگی میں لینے کا فضل دے۔ یہ دعا ہم تیرے بیٹے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ جب بھی ہم بائبل مقدس میں جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سپر ہیومنز ہیں، انسانوں سے کچھ بالاتر ہیں، اور اس طرح سے ہم ان کے بارے میں ایک عجیب قسم کی رائے قائم کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے وہ اس بات کو بڑے طور سے واضح کرتا ہے کہ جن کا ذکر کلام مقدس میں ہے وہ کچھ سپر ہیومنز نہیں تھے، وہ ہماری طرح انسان تھے۔ نبی اور دیگر سورمائے خدا کے لوگ، ان کے بارے میں خدا کے کلام میں جو باتیں درج ہیں، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ نہ صرف ان کے جو اچھی باتیں ہیں، جو ان کے بڑے خوبصورت تجربات ہیں، انہی کو خدا کے کلام میں درج کیا ہے، بلکہ ان کی بہت ساری ان نیگیٹو پہلوز کو بھی خدا کا کلام جو ہے وہ اجاگر کرتا۔ اور اس طرح سے آج میں جس شخصیت پر تھوڑے وقت کے لیے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، ہم اس کے بارے میں بچپن ہی سے سنڈے اسکول سے سیکھتے آئے ہیں، اور اس کا کریکٹر ہم بڑی بخوبی جانتے ہیں، اور وہ ہے داؤد۔ آج اس شخصیت کے تعلق سے میں دو اہم باتیں اس کے کریکٹر کے تعلق سے آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر اس میں سے جو ہمارے لیے چیلنج ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات جو اس کی زندگی میں ہے وہ یہ ہے the high point in David's life۔ داؤد کی زندگی میں ایک نقطہ عروج بھی ہے، اور پھر اس کے بعد low point in David's life، اس کی زندگی کا ایک نقطہ زوال بھی ہم دیکھتے ہیں۔ جس پیسج کا انتخاب کیا ہے، اگر ہم اس کو 18ویں 19ویں اور 20ویں باب کی روشنی میں اس نیریٹو میں سے میں اس کے ہائی پوائنٹ کو اور پھر اس کے لو پوائنٹ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو ہی ہم 17ویں باب کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جو ہے وہ پہنچا ہے، اور اس وقت بنی اسرائیل فلسطینیوں سے ان کی جنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اور جب داؤد نے اس فلسطی کو، جاتی جولیت کو جو ہے وہ مارا ہے، اور اس طرح سے ساؤل نے جو بادشاہ ہے اس نے ابنیر سے، جو اس کی فوجوں کا کمانڈر ہے، اس نے پوچھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، اور ابنیر کا جواب جو ہے وہ ہمارے سامنے، اس نے کہا آئے بادشاہ تیری جان کی قسم کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کس کا بیٹا۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہی از کمپلیٹلی ان نون پرسن،
उस वक्त वो ना जाने जाने वाला शख्स है, उसको लोग अभी इतना जानते नहीं हैं, उसकी शख्सियत इतनी नामवर नहीं हुई है, और इस एतबार से वो एक अननोन शख्स है। लेकिन इसके बाद जो ही हम 18वें बाब में दाखिल होते हैं तो फिर उसका नुक्ता अरूज, उसका हाई पॉइंट उसकी जिंदगी में शुरू होने लगा, और अब वो अननोन से नोन की तरफ जाने लगा। और इस तरह से 18वें बाब में कुछ ऐसे वाकयात उसकी जिंदगी में हुए हैं जिसकी बिना पर वो नीचे से ऊपर ही होता जा रहा है और उसकी जिंदगी में एक हाई पॉइंट आ रहा। 18वें बाब के आगाज में हम देखते हैं कि प्रिंस जोनाथन जो वली अहद है, जो शहजादा है, वो दाऊद का दोस्त बन गया। और टेक्स्ट हमारी मदद करता है कि वो कैसा दोस्त बना उसका। वो उसको अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा है, उसका दिल ऐसा मिल गया कि योनातन उसे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा। हम देखते हैं कि दूसरी आयत में कि साउल ने उसको अपने पास रखा है। दूसरी आयत हमें यह बताती है कि साउल ने उस दिन से उसे अपने साथ रखा। लगता है कि उसे महल में कोई अहम पोजीशन दी गई है। He has been given a very significant position in the palace. पैलेस के अंदर एक अहम पोजीशन उसको जो है वो दी गई है, उसने उसको साथ रखा है। वो किस तरह से अब महल के अंदर दाखिल हो गया। अब उसकी जिंदगी का अरूज हम देख रहे हैं कि वली अहद, शहजादा उसका दोस्त बना, उसके बाद एक अहम पोजीशन उसको जो है वो दी गई है। और इस तरह से आगे चलकर हम देखते हैं 18वें बाब की 7वीं आयत में कि वो जो शख्स अननोन है, लोग उसको जानते नहीं हैं, और लोग जब फिलिस्तीनियों से वो जीत कर इस्राएल की फौजें वापस आईं तो हर तरफ से जो है वो औरतें गाती हुई, लिखा है कि इस्राएल के सब शहरों से औरतें गाती और नाचती हुई दफों और खुशी के नारों और बाजों के साथ साउल बादशाह के इस्तकबाल को निकली। और जो उन्होंने गीत गाया वो बड़ा हम है कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। He was hailed as a warrior of God. वॉरियर के तौर से अब वो जाना जाने, एक कंप्लीटली अननोन पर्सन इस्राएल की सरहदों तक वो नामवर हो गया है। और एक ही वाकया हुआ है, उसने ऐसा नहीं किया कि उसने लाखों को मारा। यहां पर ये मेटाफर है, ये अस्तारा है। एक ही वाकया उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि उसने जाति जूलियत को जो शिकस्त दी, और उसके बाद वो इस्राएल की सरहदों में जाने लगा है, नामवर हो गया है, स्तुदा हो गया है, लोग उसको जानते हैं। अब अबनीर की तरह ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता कि ये किसका बेटा है। Who is this guy? और वो नामवर से ही नामवर होता जा रहा है। उसकी जिंदगी में एक अरूज आ रहा है, हाई पॉइंट है। लेकिन जिस पॉइंट की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो उसकी जिंदगी का लो पॉइंट है। लेकिन इसके आगे चलकर जब हम इस नैरेटिव को पढ़ते हैं 18वें, 19वें और 20वें बाब में, तो उसकी जिंदगी में एक लो पॉइंट दाखिल होता है। उसकी जिंदगी में अजीब किस्म के क्राइसिस अब आने वाले, और शायद वो उनके लिए तैयार नहीं है कि उन क्राइसिस को वो फेस कर सके, उनके सामने वो खड़ा हो सके। और इस तरह से उसकी जिंदगी में एक अजीब किस्म का हैजान हमें नजर आता कि वो अजीब किस्म के क्राइसिस का शिकार होने वाला। और जो ही हम 18वें बाब की 13वीं आयत को देखते, और जब हम दूसरी और तीसरी 13वीं आयत को इकट्ठे पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसमें एक अजीब किस्म का कॉन्ट्रास्ट, एक अजीब किस्म का फर्क हमें नजर जो है वो आता है। दूसरी आयत में है कि साउल ने उसे अपने साथ रखा महल में,
لگتا ہے کہ وہ ساؤل کے اتنا قریب ہے جس کو آج کل کے کانٹیکس میں ہم کہہ سکتے ہیں he was the part of the kitchen cabinet of the king. وہ بڑے اہم حلقے کا شخص تھا. لگتا ہے کہ کوئی بڑا اہم ایڈوائزر وہ ہے جس کے ساتھ بادشاہ جو ہے وہ بڑے اہم مشورے کرتا. لیکن دوسری آیت سے جب ہم 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب قسم کا کانٹراسٹ نظر آتا ہے کہ ساؤل نے اسے اپنے پاس سے جدا کر دیا ہے. اور انگلش کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ساؤل kept David with him. اور پھر اس کے ساتھ آگے چل کر ہم 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ the Saul sent David away from him. عجیب قسم کا یہاں پر کانٹراسٹ ہے. لگتا ہے کہ وہ پوزیشن جو اس کو دی گئی ہے وہ اس سے چھین لی گئی ہے, اس سے واپس لے لی گئی ہے, اور وہ اس پوزیشن سے جو ہے وہ محروم ہو گیا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کو شہرت کی اور ترقی کی بلندیوں تک لے جانا, اس کو سیڑھی کے اوپر والے حصے میں کھڑا کر دینا اور پھر سیڑھی اس کے نیچے سے کھینچ لینا, اور وہ عجیب طریقے سے اوپر سے نیچے گرا ہے. یہی کچھ یہاں پر ڈیوڈ کے ساتھ ہوا کہ وہ شہرت کی بلندیوں سے اور اس پوزیشن سے جو ہے وہ نیچے گر گیا ہے. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ he lost his position. اس کا عہدہ, اس کا مرتبہ اس سے چھن گیا ہے, جاتا رہا, اور وہ پوزیشن اس سے جو ہے وہ لے لی گئی ہے. اور اس طرح سے اس کی زندگی کا یہ پہلا ایک کرائسس ہے جو ہم ان ابواب میں دیکھتے ہیں. اور جو ہی ہم اس نیریٹو میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم 19ویں باب میں داخل ہوتے ہیں, جہاں پر ہم اس کی فیملی کو دیکھتے ہیں کہ 19ویں باب کی 18ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک حصہ جو ہے وہ اس میں ہماری مدد کرتا کہ ہم دیکھیں کہ اس کی فیملی اور اس کا خاندان کیسے بنا, کیسے وہ خاندان والا بن گیا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کا داماد بنا, اور وہ اس کے لیے اس کو ایک بڑی قیمت ادا کرنا پڑی ہے کیونکہ بادشاہ اس کو مارنا چاہتا, اور بادشاہ نے اس کے لیے ایک ٹریپ بنایا کہ وہ فلسطینیوں کے 100 کھلڑیاں یعنی 100 لوگوں کو قتل کرے تو پھر وہ اپنی بیٹی اس سے بیاہ دے گا. اور داؤد تو اپنی جان پر کھیل گیا ہے یہاں پر, اور اس نے یہ دیکھا کہ اس نے نہ صرف 100 لوگوں کو قتل کیا بلکہ اس کے عوض اس نے 200 لوگوں کا خون بہایا ہے. بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے ہم اس نیریٹو میں دیکھتے ہیں, اور کبھی کبھی ہم خود بھی بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ قیمت کیسی ہے اور اس کے لیے اس کو کتنا خون بہانا پڑا ہے. اور یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو اپنی جان پر وہ کھیل گیا کیونکہ وہ ممکن تھا کہ وہ اس کے وسیلے سے جو ہے وہ بھی قتل ہو جاتا, اور یہی بادشاہ کا پلان تھا کہ وہ مارا جائے. لیکن اس نے بڑی قیمت کے ساتھ ساؤل کی بیٹی میکل سے شادی کی, اور داؤد جو ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ اس کے لیے کتنا قیمتی خاندان ہے, یہ اس کے لیے بڑی قیمت ادا کر کے اس نے میکل کو حاصل کیا. لیکن 19ویں باب کی 11ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل اس کے پیچھے لگا ہوا, اس کے پیچھے ہے, اور پھر وہ اپنی بیٹی کے گھر اس نے لوگ بھیجے, اور میکل کو اس پلان کا پتہ چل گیا اور اس نے اپنے شوہر کو وہاں سے بھگا دیا. اور اس کے لیے میکل کو ایک بڑی قیمت ادا کرنا پڑی ہے, اور ساتھ ساتھ داؤد کو بھی کہ ساؤل کو جب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس نے اس کی سزا اس کو یہ دی کہ اس کی شادی اس کو ایک اور شخص پلتیل نام کے ساتھ جو ہے وہ بیاہ دیا گیا. یہ داؤد کے لیے ایک عجیب قسم کا بحران ہے اس کی زندگی میں کہ he lost his position and now he lost his family. اپنا خاندان اس نے کھویا ہے. اور خاندانوں والے لوگ
یہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی میں کتنی بڑی قیمت ہے, کتنا بڑا عجیب قسم کا تجربہ ہے کہ ایک شخص جس خاندان کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بہت زیادہ قیمت ادا کی کہ وہ اپنی جان پر کھیل گیا ہے, لیکن یہاں پر اس کا وہ خاندان اس سے چھن گیا ہے, جاتا رہا ہے. اور اس طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ he lost his position and now he lost his family. یہ اس کی زندگی میں عجیب قسم کا بحران, اور بحران پہ بحران اس کی زندگی میں آ رہا ہے, پوزیشن اور خاندان. اور خاص کر وہاں پر جہاں پر کسی شخص کو پوزیشن جو ہے وہ دی جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے لے لی جائے, یہ بہت اس کی زندگی میں عجیب قسم کا تجربہ ہے. لگتا ہے کہ داؤد اندر سے ٹوٹ گیا ہے اور اس کی زندگی میں عجیب قسم کے بحران جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں باب کی 18ویں آیت میں کہ وہاں سے نکل کر وہ کس کے پاس گیا. وہ وہاں سے بھاگ کر, اور لکھا ہے 18ویں آیت 19واں باب, اور داؤد بھاگ کر بچ نکلا اور راما میں سیمول کے پاس آ کر جو کچھ ساؤل نے اس سے کیا تھا سب اس کو بتایا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ ان حالات سے داؤد جو ہے وہ گزر رہا ہے, اس کو کس کے پاس جانا چاہیے تھا؟ اس کو اپنے باپ کے گھر یسی کے پاس, اس کو اپنے بھائیوں کے پاس جانا چاہیے تھا, لیکن وہ وہاں نہیں گیا, وہ سیدھا سیمول کے پاس گیا. سیمول اس کا ایک اسپرچول مینٹر ہے, ایک اسپرچول مینٹر کے پاس وہ چلا گیا, اور لکھا ہے کہ اس نے وہ ساری باتیں بتائی کہ دیکھ ساؤل میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. وہ اتنا ٹوٹ گیا ہے کہ اس کو اب کچھ چاہیے جس کے ساتھ وہ ان باتوں کو شیئر کر سکے, ان باتوں کو ان کے ساتھ بانٹ سکے, کیونکہ اس کو ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جس کے ساتھ وہ کچھ رو سکے, جس کے کندھوں کا سہارا لے کر وہ اپنا دکھ بانٹ سکے, اور یہی کچھ سیمول اس کے لیے ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے سب کچھ اس کو جا کر بتایا ہے کہ دیکھ ساؤل میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. اس نے اپنا آپ ہلکا کیا ہے. اور کبھی کبھی ہم بھی زندگی میں سے ایسے بحرانوں میں سے گزرتے ہیں جہاں پر ہمیں لوگوں کی تلاش ہوتی ہے کہ کوئی میرے پاس شاید اس وقت ہو جس کے ساتھ میں رو سکوں, جس کے ساتھ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں. میری زندگی اندر سے ٹوٹ رہی ہے اور ہمیں شاید کبھی کوئی ملتا نہیں ہے. ہمارے کانٹیکسٹ میں مینٹرز ہونا جو ہے وہ بہت کم ہے, کیونکہ لوگ شاید ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. لیکن یہاں پر سیمول داؤد کا ایسا اسپرچول مینٹر ہے, اس کا ایک روحانی باپ ہے. جس طرح سے جو ہے وہ پالوس تیموتھیوس کا ہے, اسی طرح سے یہاں پر سیمول داؤد کا اسپرچول مینٹر ہے کہ اس نے سب کچھ اس کو بتایا کہ دیکھ ساؤل میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ داؤد کی سیمول کے ساتھ آخری ملاقات ہے. This is the last meeting. اور 25ویں باب میں جب ہم اس نیریٹو میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیمول مر گیا, اور اس کے بعد کبھی داؤد کے لیے یہ موقع نہیں تھا کہ وہ اپنے اسپرچول مینٹر کو مل سکے, اس کے ساتھ وہ سارا کا سارا وہ بوجھ جو اس کی زندگی میں آگے مستقبل میں آنے والا ہے اس کے ساتھ وہ شیئر کر سکے. Very important person Samuel for David. اور آپ اس کی زندگی کا ایک لو پوائنٹ دیکھیں کہ he lost his position, he lost his family, and now he lost his spiritual mentor Samuel. اس نے اپنا spiritual mentor جو ہے وہ کھویا ہے. اور بات یہاں تک رکی نہیں ہے کہ آگے چل کر جب ہم 20ویں باب میں داخل ہو جاتے ہیں اور جس کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ یونتن جو اس کا سٹانچ فرینڈ ہے, بڑا اہم دوست ہے, اور ایسا دوست کہ باپ اس کا مخالف ہے, اس کا دشمن ہے, اس کی جان لینا چاہتا ہے, اور بیٹا اس کا دوست ہے, اس کو بچانا چاہتا. What a friend.
بہت کم مثالیں ہیں ایسی دنیا میں، اور یہاں پر ہم یونتن کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا جو ہے وہ بڑا ہی اہم جو ہے وہ دوست بن گیا، اور ان کی دوستی کی یہ مثال جو ہے وہ بائبل مقدس میں جو ہے وہ درج ہے۔ اور ان تمام حالات میں سے گزرنے کے بعد جو داؤد کے لیے کوئی شخص ہے وہ شاید یونتن ہی رہ گیا ہے، کہ اس کی پوزیشن بھی جاتی رہی، اس کی فیملی اس سے چھن گئی، اس کا اسپرچل مینٹر جاتا رہا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کے پاس جو ہے وہ یونتن جو اس کا دوست ہے وہ ہے۔ اور 20واں باب ہماری مدد کرتا ہے کہ جب وہ آپس میں ملے، 40ویں آیت سے لے کر آگے 41ویں اور 42ویں آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملے تو انہوں نے ایک دوسرے کو چوما اور باہم روئے، پر داؤد تو بہت ہی رویا ہے یہاں پر، اپنے دوست کے ساتھ اس نے جو ہے وہ اپنے دل کا حال جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ کن حالات سے وہ گزر رہا ہے۔ اور شاید اس وقت تک داؤد کو یہ پتہ نہیں تھا کہ this is his last meeting with Jonathan۔ اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج میرے دوست کے ساتھ میری یہ آخری ملاقات ہے، اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ یونتن جنگ میں مارا گیا، اور اب اس کے پاس کوئی ایسا دوست نہیں ہے جس کے ساتھ وہ جا کر اپنے بوجھ کو بانٹ سکے۔ اس کی پوزیشن جاتی رہی، اس کا خاندان جاتا رہا، اس کا اسپرچل مینٹر اس سے چن گیا، جاتا رہا، اس کا دوست جو ہے وہ اس کے پاس نہیں رہا ہے۔ عجیب قسم کا بحران ہے اس کی زندگی میں۔ 18ویں 19ویں اور 20ویں باب میں اس کی زندگی ایک عجیب بحران سے گزر رہی ہے۔ لگتا ہے کہ وہ پسیج گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اور عجیب طریقے سے اس کی زندگی ان حالات میں سے گزر رہی ہے۔ لیکن جو ہی وہ اس سارے حالات پر ریفلیکٹ کرتا ہے، اور شاید کسی جگہ وہ اس بات کے لیے بیٹھ گیا ہے کہ کیوں میں ان حالات میں سے گزر رہا ہوں، میرا خاندان، میری پوزیشن، میرا اسپرچل مینٹر، میرا دوست، سب کچھ چلے گئے۔ لیکن پھر جب وہ ان سارے حالات پر غور کرتا ہے تو یہی کانٹیکسٹ ہے زبور 23 کا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں سب کچھ چلا گیا، چھن گیا، لیکن ایک شخصیت میرے ساتھ رہی ہے، اور وہ میرا خداوند ہے۔ اسی لیے کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے، لارڈ از مائی شیپرڈ۔ اور وہ اس طرح سے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خواہ کن حالات سے بھی میں گزر جاؤں، لیکن میرا خداوند، میرا چوپان میرے ساتھ رہا ہے۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو جائے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں نہیں ڈروں گا؟ کیونکہ تو میرے ساتھ خداوند رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج آج پاکستان کی کلیسیا کے لیے بڑا اہم ہے۔ اس ملک کے جو حالات ہیں ہم سب اس سے واقف، بہت سارے لوگ ان حالات سے خوف زدہ بھی ہیں، کچھ خوف زدہ ہو کر ان حالات سے بھاگنا بھی چاہتے، لیکن شاید پاکستان کی کلیسیا کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو، کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں، ہمارے شاید اس طرح کے حالات نہیں ہوئے جو عراق میں، سیریا میں مسیحیوں کے ہو گئے ہیں۔ انڈین میڈیا نے ایک بہت اہم ایک ویڈیو جو یوٹیوب میں بھی ہے، اور انڈین میڈیا نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا کہ آئسس نے کس طرح سے وہاں کے مسیحیوں اور منارٹیز کو، یزیدیوں کو، اور خاص کر مسیحیوں کی خواتین کو، بچیوں کو، ٹین ایجز کو لے کر کس طرح سے وہ منڈی لگاتے، اور وہاں پر وہ ان چھوٹی چھوٹی ٹین ایجر بچیوں کو بیچتے ہیں۔ اور میں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے کہ جس طرح سے جانوروں کو منڈی میں بیچا جاتا ہے اسی طرح سے خواتین کو بھی، اور وہ یہ لگا رہے تھے کہ $100 $150 $200، اور اس طرح سے لوگ وہاں پر آ کر ان کو خریدتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ جن کی یہ بچیاں ہیں وہ اس ویڈیو کے ذریعے جہاں کہیں بھی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ خاندان کیسے ان پر کیا گزری ہوگی، باپ پر، ماں پر، جب انہوں نے یہ سارے حالات دیکھے ہیں، اور ان کے ایمان کا یہ
टेस्ट है, इम्तिहान है कि वो कहां पर खड़े रह सकें। अगर हम पर पाकिस्तान में ऐसे हालात आ जाएं तो क्या होगा? सब कुछ जाता रहे, खानदान, फैमिली, दोस्त, मेंटर्स, पोजीशंस, सब कुछ जाता रहे, लेकिन मुझे और आपको कलाम के वसीले से ये तसल्ली है कि हाँ, सब कुछ जाता रहे, लेकिन मेरा और आपका खुदावंद जो वफादार खुदावंद है वो मेरे और आपके साथ 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 है। और यही मुझे तसल्ली देता है कि मैं इन हालात में, और इससे हालात बिगड़ भी जाएं तो सस्टेन करूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। यू आर विद मी लॉर्ड। और यही हमारे लिए बड़ा चैलेंज है कि हम अपने खुदा को पहचाने, अपने खुदाओं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, आई एम द गुड शेपर्ड। और अच्छा चरवाहा कभी अपनी भेड़ों को छोड़ता नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ रहता है। और कल की शाम हमने उस दी लॉर्ड के बारे में जाना है, उसको पहचाना है कि वो कौन दी लॉर्ड है जो हमारे साथ 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 है। मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और तुझे कभी ना छोड़ूंगा। आइए हम इस वफादार दी लॉर्ड के लिए खुदा का शुक्र करें जो हमारे साथ 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 है। आइए हम खुदावंद के हुजूर झुकें और दुआ मांगें।